سورۃ الاعراف آیت نمبر 166۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر مسلط فرمایا ان کی بدعمالیوں کے سبب۔ وہ عذاب اور سزا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ قیامت تک یہودی لوگوں کے اوپر کچھ ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو ان کو برے طریقے سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت لکھ دی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے، اللہ کے ان کے اوپر غضب اتر گیا۔ فباؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے تھے۔ تو اس وقت بھی یہودی اگرچہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار ہیں اور ان لوگوں نے اپنے مال کو پوری دنیا کے اندر ایسے پھیلایا ہوا ہے، کافروں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی سب دنیا سے سود وصول کر رہے ہیں، ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دو پیسے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی بس اب تو جی اللہ نے اس کو بڑا نواز دیا ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دو پیسے ہوں تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک انسان جانتا ہے کہ یہودیوں کے پاس پیسہ ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہو گیا ہے، اللہ نے بڑا نواز دیا ہے۔ آج بھی کسی انسان کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں بڑا یہودی ہے، یہودی ایک گالی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اللہ کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جن چیزوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی کامیابی ہے، بڑی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری چیزیں دے کر بھی ان کو عزت نہیں بخشی، کیونکہ یہ اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کے نبیوں کے گستاخ تھے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نہ حق اللہ کے نبیوں کو قتل تک کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا، اچھائی کے ساتھ بھی برائی کے ساتھ بھی، ہر طریقے سے آزمایا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن ان میں سے بہت کم تھے جو نیک تھے، جو اچھے تھے، جو راہ راست پر آ جائے، اسلام قبول کر لیا۔ اکثریت ان کے اندر نافرمانوں کی تھی اور اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، یہاں تک کہ آخر وقت کے اندر بھی یہ لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں دیں گے، اور جیسے دجال قتل کیا جائے گا یہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب خبردار کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر، یعنی کہ ان یہودیوں پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
ان لوگوں کو جو انہیں عذاب پہنچائیں گے، بہت برا عذاب۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب البتہ بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک البتہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے، بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں، امما مختلف فرقوں کے اندر، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں، ومنہم دون ذلک، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی کہ نیک نہیں ہیں، وہ برے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کا امتحان لیا، ہم نے ان کو آزمایا، حسنات کے ساتھ بھی، بھلائیوں کے ساتھ بھی، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات حق اور سچ ہے کہ یہودی لوگ یہ ذلیل لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غضب اترا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت اتری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، بہت نوازا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر 4000 پیغمبر بھیجے، تو ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ ناشکرے تھے، ان پیغمبروں کے گستاخ نکلے، ان کے نافرمان نکلے، ان کے قاتل تک بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں بھی بڑی انوکھی دیں۔ اللہ نے ان کو بندر بنایا، اللہ نے ان کو خنزیر بنایا، اللہ نے طاعون کی بیماری بھیجی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ لوگ ذلیل رہیں گے۔ ایک صورت اللہ نے بتائی ہے، اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی کہ اسلام قبول کر لیں، تب اللہ تعالیٰ ان کی ذلت ختم کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لوگوں کی رسی کو یہ پکڑ لیں تو پھر بھی یہ لوگ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے، جو اب موجودہ یہودی ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی رسی تو نہیں پکڑی، لیکن اللہ کے بندوں کی رسی پکڑ رکھی ہے۔ ایک اسرائیلی ریاست جو کہ ایک دنیا کے اندر ناجائز ریاست ہے، قابض اور غاصب ریاست ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ہمارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی رسی کے ساتھ پکڑ کے تو یہ جی سکتے ہیں، اگر وہ چھوڑیں گے تو فوراً ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ حبل من الناس اس وقت امریکہ ہے۔ اگر آج بھی وہ ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، ابھی دھڑام سے گر جائیں گے۔ اور روس ہے، فرانس ہے، یعنی کہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں، وہ سب ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ آج اگر وہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ 2500 سال سے، کتنے عرصے سے؟ 2500 سال سے یہ لوگ اللہ کی ناراضگی کے اندر آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی پھٹکار ہے۔ اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ یہ کون ہے؟ انبیاء، شہداء، صالحین کا راستہ ہے۔ اور آگے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پہ تیرا غضب اترا ہے، یہ یہودیوں کا راستہ ہے۔ ولا الضالین، اور ان کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہیں، یہ عیسائیوں کا راستہ ہے۔ یعنی کہ ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں ہر رکعت کے اندر کہ یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچا، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اس سے بڑی پھٹکار کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط فرمایا، کبھی رومیوں کو مسلط فرمایا، اور کبھی ہٹلر کو مسلط فرما دیا۔ یعنی کہ ان کے جو قاتل تھے وہ بھی بڑے طاقتور تھے۔ یہ ذلت میں رہے، یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آتے ہیں اور آپ مدینہ پاک میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا کہ بھئی دیکھو، تمہارا اپنا دین، ہمارا اپنا دین،
اگر بحر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر لڑیں گے. یہ بڑی اچھی بات تھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ خفیہ معاہدے کے بعد منافقانہ چال چلی اور یہ پھر مکہ پہنچی اور مشرکین نے مکہ کو کہا کہ بھئی آپ آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں، ہم سب مل کر ان کا نام و نشانی مٹا دیں گے. اور آپس میں کہنے لگے کہ اچھا معاہدہ تو ہے لیکن جب یہ رہیں گے ہی نہیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ یہ بیچارے بھول گئے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے، یہ ختم نہیں ہوگے، تم ختم ہو جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے جب مشرکین سے نپٹ لیا اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہودیوں کا نمبر لگاتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے ساتھ وہ معاہدہ ختم فرما دیا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ لوگ مدینہ طیبہ سے نکال دیے گئے. ایک ان کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سب کو یہاں سے نکال دیا گیا اور یہ سب کے سب خیبر میں جا کر اکٹھے ہو گئے. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگوں سے فارغ ہو گئے فرمایا کہ اب خیبر کا رخ کرو. اللہ تعالیٰ نے خیبر بھی فتح فرما دیا اور وہاں پر جتنے بھی مال ان کا تھا، زمینیں تھی، جائیدادیں، سب کے سب مسلمانوں کو بطور مال غنیمت اللہ نے عطا فرما دی. اور اللہ کے نبی نے کیا کیا ان کے ساتھ مردوں کو قتل فرما دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، عورتوں کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، حکم دیا کہ جزیرہ نما عرب سے ان سب کو نکال دیا جائے، یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دو. اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ حدیث پاک ہے. حضرت عمر کا دور آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، آج میں اپنے اس دور کے اندر اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہوں. تمام یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کافر رہیں تو وہ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر مسلم حکومت کے زیر اثر رہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کوئی اور بھی رہے اور وہ مسلمانوں کو ٹیکس دے کر رہے، یہاں پر صرف اور صرف مسلمان رہیں گے. یہی مدینہ پاک ہے کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا لیکن مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. بہرحال حضرت عمر کے دور میں ان کی وہاں سے چھٹی ہو گئی، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ پھرتے رہے، پوری دنیا کے اندر ذلیل ہوتے رہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر اسرائیل جو کہ بہت بڑا دہشت گرد ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے. تو یہ کیا بات؟ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. یہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے خود بڑا مار کا سر کر لیا ہے، ہم سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہمیں بڑی عزت مل گئی ہے. عزت تو پھر بھی نہیں ملی، لیکن اصل تو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے جو کام کر رہی ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس علاقے کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ نے آنے کا نہیں آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے حدیث پاک میں کہ وہ دجال کو بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کو بھی قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. کسی درخت کے پیچھے اگر وہ چھپے گا وہ درخت بتائے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس کو نکالیں گے، اس کو قتل کریں گے. حدیث پاک میں کہ ایک درخت ہے غرقد کا درخت، یہ درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا یہ نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست درخت ہے. اب اس وقت اس درخت سے بڑا پیار ہے، اس کی کاشت جاری ہے. چلو اتنا تو مان لیا نا کہ تمہیں کوئی اور درخت پناہ نہیں دے گا، اتنا تو مان لیا کہ کوئی پتھر بھی تمہیں پناہ نہیں دے گا، تو وہ درخت تم کتنے لگاؤ گے؟ جب اللہ کا فیصلہ اور اٹل فیصلہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے، اور جہاں پر قتل ہونا ہے اس وقت اسرائیل نے وہاں پر اپنا ایئرپورٹ بنا رکھا ہے اور اس کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، صحابہ کرام کو اتنا ڈرایا، صحابہ کرام پناہ مانگتے تھے، امت کو ڈرایا، امت پناہ مانگ رہی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مسیح ہوگا، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا.
اس کے لیے ابھی سے فنڈ مختص کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ابھی سے بڑی تیاریاں جاری ہیں، دجال کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی پھٹکار کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ ساری امت اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہی ہے، اور یہ اس کے لیے ابھی سے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کو بھی چن چن کے قتل کریں گے، یہاں تک کہ پوری زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا۔ اور آخر میں کون بچے گا؟ عیسائی بچیں گے۔ جو عیسائی بچیں گے حدیث پاک میں کہ وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ آخر میں صرف اور صرف اسلام ہی باقی بچنا ہے نا، باقی سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہودیوں نے ختم ہو جانا ہے، اور اس بات کا ان کو علم ہے، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے۔ یہ کبھی کہتے ہیں جب مریخ پر زندگی کے آثار تلاش کر رہے ہیں، کبھی چاند پر تلاش کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یعنی کہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر بچ جائیں گے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے کہ وہاں بھی تو وہی اللہ ہے۔ جس اللہ نے تمہیں یہاں پر ذلیل کر دیا، اللہ تمہیں وہاں پر ذلیل نہیں کرے گا، اور جب اللہ تمہیں یہاں پر مار سکتا ہے وہ وہاں پر نہیں مار سکتا۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ اگرچہ ایک ناجائز ریاست قائم کر چکے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اللہ ان کو خود اکٹھا کر رہا ہے کہ تم آؤ، اس لیے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا ہے اور اس نے تمہارا علاج کرنا ہے۔ تو جتنی تدبیریں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہے وہی جو اللہ کے نبی فرما گئے، اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو مسلط فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا، میں یسومہم سوء العذاب، جو ان کو برا عذاب چکھاتے رہیں گے۔ اور ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو وہ ان سب کو ختم ہی کر دیں گے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر ان کو مختلف فرقوں کے اندر بانٹ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں؟ 72۔ اور یہ 72 آپس میں ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 72 فرقے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ یہودی ہیں، جیسے کہ ہم مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اب کسی کا کلمہ 6 گز لمبا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا بھی سارے ایک جیسے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یہودی 72 فرقوں میں بٹے ہوئے، 72 فرقوں میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73۔ وہ 72 میں، یہ ایک قدم آگے 73 فرقوں میں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پاک رسول اگر 73 فرقے ہوں گے تو نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ ایک ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ یہ لفظ ہم نے خود نہیں بنایا، اہل سنت والجماعت یہ ہم نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور ایک ہوگا نجات پانے والا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے طریقے پر، یہ اہل سنت ہوگا نا، اللہ کے نبی کی سنت۔ اور صحابہ یہ والجماعت ہے، صحابہ کی ایک جماعت ہے نا جو کامیاب جماعت اور پاک جماعت ہے۔ تو جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی کہ اہل سنت والجماعت، تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مومن ہیں، نعرے لگاتے رہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مہر لگا دی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا۔ جو صحابہ کو چھوڑ دے گا، جو صحابہ کو نہیں مانے گا، وہ اس حدیث کے روح سے نجات پانے والے فرقے سے خود بخود نکل گئے۔ اب بہت سارے فرقے ہیں، نام بڑے پیارے پیارے ہیں، جیسے کہ یہ بھی تو پیارا نام ہے مومن، بہت پیارا نام ہے۔ الحمدللہ کہ ہم سب کے سب مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے ڈر کے کہا جیسے میں نے گالی دے دی کہ سب مومن نہیں ہیں۔ ہم مومن الحمدللہ، لیکن آج کل نا ہم لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں وہ تو مومن ہے،
بھئی نہیں ہے مومن، مومن تو ہم ہیں، لیکن مومن کا لفظ کو انہوں نے جرغمال بنا لیا اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہم تو مومن نہیں، میں مومن نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم سب کے سب مومن ہیں۔ تو یہ اچھا لفظ ہے مومن، لیکن اپنے آپ کو مومن کہلوانا اور نبی کی گستاخی کرنا، صحابہ کی گستاخی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی میں اہل قرآن ہوں، اہل قرآن بس صرف قرآن کو مانوں گا اور سب کا سب رد۔ جب ایک انسان کہتے ہیں کہ اہل قرآن، بظاہر تو اچھا لفظ ہے کہ بھئی یہ قرآن والا، قرآن سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اندر کیا بغض ہے؟ اللہ کے نبی کا بغض ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، یہ مومن ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت ہے؟ یہ نجات پانے والا ہے؟ اب کوئی کہتے ہیں جب اہل حدیث ہیں، یہ بھی بڑا پیارا لفظ ہے اہل حدیث۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بندے حدیث کی بس مطابق ہی چلیں گے، حدیث سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن اس حدیث سے پیار کے چکر میں وہ حدیثیں جو مزاج کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور قرآن مقدس کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے فقہ اور اجتہاد کو اچھا فرمایا، یہ اچھا نہیں مانتے۔ تو اہل حدیث کہنا، اہل قرآن کہنا، اپنے آپ کو مومن کہلانا، لفظ تو اچھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم الحمدللہ جو بھی اہل سنت والجماعت ہوگا وہ اہل قرآن بھی ہے، اہل حدیث وہی ہے، مومن بھی وہی ہے۔ کیونکہ جو بندہ اہل قرآن سچ میں ہے، حقیقت میں ہے، وہ تو وہ ہوگا کہ جو پورے قرآن کو مانتا ہوگا، اور جو پورے قرآن کو مانتا ہے تو قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی مرضی سے نہیں بولتا، جو وحی ہوتی ہے وہی بولتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی تمہیں کرنے کا حکم دے تو تم کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اگر پورے قرآن کو مانتے ہو تو پھر اس قرآن کی ان آیات کی روح سے تم نبی کو بھی مانو گے، تم احادیث کو بھی مانو گے، اور جب ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، پھر اس کے بعد اہل قرآن اہل حدیث سے بن گیا، اب تمام احادیث کو ماننا پڑے گا نا۔ تمام احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے، فرمایا کہ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، جو میں حکم دوں وہ بھی مانو، جو میرے خلفاء راشدین حکم دے وہ بھی مانو، جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے تم رک جاؤ، جس سے میرے خلفاء راشدین تمہیں روکے اس سے بھی رک جاؤ۔ یعنی کہ صاف لفظوں میں یہ ہے کہ جو بات میری ہے، جیسے میری بات وزنی ہے ایسے میرے خلفاء کی بات بھی وزنی ہے، جیسے میری بات تمہارے لیے واجب ہے ماننا، ایسے میرے خلفاء کی بات بھی واجب ہے۔ اب اس حدیث کی روح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اس حدیث کو پھر وہ ایک سائڈ پر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم تو 20 رکعت پڑھتے ہیں نا، کتنی رکعت پڑھتے ہیں ہم تراویح؟ 20 پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ 8 پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جی اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، حضرت عمر کی سنت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے 20 پڑھی ہیں، ثابت ہے، لیکن اگر تم اپنی بات منوانا چاہتے ہو چلو ہم تمہاری بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر نے پڑھی، اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں کہ میری بات اور عمر کی بات ایک ہے، میرے خلفاء راشدین کی بات اور میری بات ایک ہے، حضرت عمر نے پڑھی ہے، تو تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میں پڑھوں یا عمر پڑھے، جیسے میرا حکم جیسے عمر کا حکم، تو پھر بھی تو 20 پڑھنی پڑے گی، لیکن 20 نہ پڑھ کے ثابت کر دیا عملی طور پر کہ ہم اہل حدیث بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ الفاظ تو بے شک پیارے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک گند چھپا ہوا ہے، جو بغض ہے انبیاء کا اور صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، یہ ایک بہت برا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، پورے قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تمام احادیث کو مانتے ہیں، تمام صحابہ کو مانتے ہیں، تمام ائمہ کرام کو مانتے ہیں، تمام اولیاء کرام کو مانتے ہیں، اور ہم سب ماننے والے الحمدللہ۔ ہم کسی عام انسان کو، عام انسان بے شک وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، ہم تو اس کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، ہم اس سے بھی نفرت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہ کرو، اس لیے کہ گناہ گار یہ پھر بھی ہے تو اللہ کا بندہ، کسی بھی ٹائم توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ ہم تو عام بندے کو بھی برا نہیں کہتے، اور یہ امام وقت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی تھے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے جی،
تو نہ مانو، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے اور باادب بانصیب ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور یہ لفظ بھی حدیث پاک سے ہمیں ملا الحمدللہ۔ اس لیے کہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اپنی عبادت کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بے شک ہم اعمال میں کمزور ہیں، لیکن اتنا تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل قرآن والا ہے۔ اتنے میں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ جو ایک ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہوگا نجات پانے والا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہیں تو اسی راستے پر۔ باقی بے شک ہمارے اعمال کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عقیدے کے بنیاد پر اپنا فضل فرمائے گا۔ عقیدہ ہمارا درست ہوگا، ہمارے اندر کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔